نعمت کو دیکھ کے اگر اس سے انتقام لیا جائے تو شیطنت ہے، انسانیت نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ عزیزان گرامی، اور آخری بات اور ربط مسائب و زحمت تمام ہے دنیا فضائل سے۔ حسد کہاں ہو جائے نہیں معلوم، یہ نہ سمجھیے گا کہ حسد فقط شراب خانوں میں ہوتا ہے۔ اب وہاں کیا ہوگا، جو ہونا تو ہو چکا، جو ہونا تھا گناہوں کے بازار میں وہ ہو چکا، شیطان جن کو لے جانا تھا وہ پہنچا چکا، تو ظاہر سی بات ہمارے آپ کے پیچھے پڑے گا۔ جو ابھی تک نہیں گئے ہیں وہی کے تو پیچھے پڑے گا، لہذا ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اور قرآن نے بھی ہمیں کو ہوشیار کیا ہے، کافرین کو نہیں ہوشیار کیا ہے، مشرکین کو نہیں ہوشیار کیا ہے، منافقین کو نہیں ہوشیار کیا، ہمیں اور آپ کو ہوشیار کیا ہے۔ بچتے رہنا، ذرا پرہیز کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر کبھی نہ چلنا، اور اس میں سے ایک نقش قدم میں سے اس کے کیا ہے، حسد، کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اندر ہی اندر برا ماننا، اس کی تباہی کی امید کرنا۔ اس سے بہتر ہے کہ تو اللہ سے مانگ، پروردگار یہ نعمت مجھے بھی دے دے، پروردگار تجھے بھی دے گا نعمت، اس لیے کہ پروردگار محتاج نہیں ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی ہے، ہمارے پاس وہ ظرف ہی نہیں ہے کہ ہم لے سکیں، وہ تو اپنی عطا میں معمولی سا دیتا ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا عزیزو، حسد کہیں بھی ہو سکتا، مسجد النبوی میں بھی حسد ہو سکتا ہے، فقط یہی تھوڑی ہوگا آپ کے دار جعفریہ میں یا کسی امام باڑے اور کسی مسجد میں، مسجد النبوی میں بھی حسد ہو سکتا ہے۔ آخری بات اس احمد تمام ہے، سلمان فارسی بیٹھے ہیں، تمام اصحاب بھی بیٹھے ہیں، حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ اس کی گونج کل تک باقی رہے۔ میری گزارش ہے کہ تمام شیعان امیر المومنین بالخصوص یہ پاکستان میں جو حالات اور حادثات ہیں وہاں کی مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ جناب سلمان فارسی بھی وہیں بیٹھے ہیں، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہو، پوری رات عبادت کرتا ہوں، دنیا فضائل سے آخری بات، تم میں سے کون ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہو؟ سب خاموش، اٹھے سلمان کا میں، وہاں پر بھی ایک حافظ بیٹھا تھا، یا رسول اللہ میں نے تو ان کو رات بھر سوتے ہوئے دیکھا، بھائی بھائی سوتے ہیں یہ، کہاں سے عبادت کرتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا سلمان بتاؤ، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے اگر کوئی مومن وضو کر کے سوئے تو پوری رات عبادت ہے۔ میں یہی تو میں کہتا ہوں، اگر سلمان کا سونا عبادت ہے تو کل ایمان کا سونا، عزیزان گرامی، سلمان کہتے ہیں میں اپنی عبادت میں ہوں، آپ ہی نے فرمایا کہ بالکل سچ کہا۔ پیغمبر پھر دوسرا فقرہ کہتے ہیں کون ہے جو پورے سال روزہ رہتا ہو؟ سب خاموش، پھر اٹھے سلمان کہ رسول اللہ میں، پھر ان کو برداشت نہ ہو سکا،
یا رسول اللہ میں تو پورے مہینے ہی کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، مدینے کی گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں کھاتے ہوئے، یہ کب پورے سال روزہ رہتے ہیں؟ آواز دی پیغمبر نے سلمان تم بتاؤ۔ پیغمبر اسلام سے سلمان کہتے ہیں اے پیغمبر خدا آپ نے یہ تو کہا ہے اگر کوئی شخص ہر مہینے کی ابتدا اور انتہا میں ایک روزہ رہ لے تو پورا سال روزے میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بیٹھ گئے۔ حاسد ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے، سامنے والے کا تو کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے، سب اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ حسد کرنے والا اپنی دنیا بھی تباہ اور اپنی آخرت بھی تباہ۔ آخری فقرہ عزیزان گرامی، آبادی پیغمبر نے کون ہے جو روزانہ قرآن مجید ختم کرتا ہو؟ ختم قرآن معمولی بات ہے، روزانہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شیعوں کے لیے، اپنے شیعوں کی علامت میں ایک بات چھٹے امام نے فرمایا ہے، میرا شیعہ روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوگا۔ کس نے کہا؟ چھٹے امام نے کہا۔ اور ہمیں چھٹے امام سے شفاعت کا یقین ہے، خالی امید نہیں، ہمیں یقین ہے کہ مولا شفاعت کریں گے۔ جتنا اپنے حلالی ہونے پہ یقین ہے نا، اتنا ہی یقین ہے مولا شفاعت کریں گے۔ اور مولا کہہ رہے ہیں میرے شیعو روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت۔ یہاں تو پورے سال کا سال گزر جاتا، خالی رمضان میں بمشکل تمام قرآن اٹھ پاتا ہے، قرآن بمشکل تمام اٹھ پاتا ہے۔ عزیزو، ایک صاحب کہہ لیں بھائی قرآن کا معجزہ بہت زبردست ہے، بھائی آپ نے کہاں دیکھ لیا؟ آپ تو اس دور میں تھے بھی نہیں جب معجزہ دکھا رہا تھا قرآن۔ اور ٹھیک ہے آج معجزہ ہے مگر دوسرے اعتبار سے کہ صاحب میری اماں بیمار پڑی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، قرآن اٹھایا، گرد اور صاف کی، اس پر گرد بہت بیٹھے تھے، گرد صاف کیا، ہوا دیا، اماں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے کہا خدا کرے تیری اماں روزانہ بیمار پڑے، کہ یار کیسی بددعا کر رہے؟ میں نے کہا اسی بہانے کم سے کم قرآن پر سے گرد صاف تو ہو جائے۔ سلمان فارسی پیغمبر کہتے کون؟ سب چپ بیٹھے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پھر کہا، سلمان اٹھے، کہ یا رسول اللہ میں، پھر ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا، کھڑے ہوئے، کہ یا رسول اللہ یہ کب قرآن ختم کرتے ہیں؟ میں نے ان کو بازاروں میں یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے دیکھا، کب یہ پورا قرآن پورے دن میں ختم کر لیتے ہیں؟ کہ سلمان تم بتاؤ۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے اگر ایک مرتبہ کوئی سورہ توحید پڑھ لے اور اگر 2 مرتبہ پڑھ لے اور 3 مرتبہ پڑھ لے تو وہ یا پورے قرآن کو ختم کر لیا، پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ میں روزانہ 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہوں۔ پیغمبر آواز دیتے ہیں علی تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے، جس نے تمہاری محبت دل سے مانا اس نے تھوڑا سا ایمان حاصل کیا، زبان سے اقرار کیا، اس نے آدھا ایمان لیا، اور جس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا مکمل مومن ہو گیا۔ عزیزان گرامی، لہذا حسد وہ مرض ہے جس سے ہم سب کو بچنا ہے۔ مومن کا دل حسد کے لیے نہیں ہے، مومن کا دل تو محبت اہل بیت کے لیے۔ لہذا حسد جیسی بیماری سے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے دوستوں کو، عزیزوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو بچنا ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو دیکھتے دیکھتے نہیں آتا، سوتے سوتے آ جاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ عزیزوں، کربلا کے صحرا میں اگر آپ غور کریں تو کربلا کے صحرا میں حسد ہے جو بالکل منظر عام پر آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں رسول اللہ کا نواسا نہیں ہوں؟ کہا ہے میرے سر پہ میرے نانا کا امامہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟
کہا میں کیا بنتے رسول کا بیٹا نہیں ہوں؟ کہا ہے۔ کہا کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا میں نے تمہاری حکومت میں کوئی بدعت قائم کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر کیوں مجھے قتل کرنے آئے؟ کیا جواب دیا؟ لبغض ابیک، تمہارے باپ کی عداوت میں وہی حسد ہے، وہی حسد ہے، لہذا حسد یزیدیوں کی میراث ہے، حسینیوں کی میراث ہے۔ عزاداروں اور مولا کی عزاداری کرنے والوں، اللہ تمہاری عزاداریوں کو قبول فرمائے، اللہ تمہارے بیماروں کو شفائے کامل عنایت کرے، اور جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء بالخصوص پاکستان میں میرے مالک ان شیعان علی کی تو حفاظت فرما۔ عزاداروں، ایک زمانہ عزاداری پہ ایسا بھی گزرا ہے جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ مولا کا فرش بچھائے، زمینیں بیچ دیتے تھے، مکان بیچ دیتے تھے، مگر عزاداری کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مومن گھرانہ اہل بیت کا چاہنے والا وہ اپنے گھر کو سجاتا تھا، ہر سال جہاں چاند محرم کا دکھائی دیا کہ عزا خانہ سجایا، تبرک کا انتظام کرتا تھا، مومنین کو جمع کرتے تھے یہ لوگ۔ مگر ایک سال اب غربت آتی گئی، زمین بیچ دیا، مکان بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، اب ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، اور اب کل 29 تاریخ ہے، کل اگر چاند ہو گیا تو مولا کی عزاداری اب کیسے ہوگی، فرش کیسے بچھایا جائے گا؟ تو دونوں ماں باپ نے مل کر کے یہ طے کیا ہمیں اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، اور زینب کے بیٹوں سے قیمتی تو نہیں ہے میرا بیٹا، حسین کے بیٹے سے قیمتی تو میرا بیٹا نہیں، علی اکبر سے قیمتی تو نہیں ہے، ام البنین کے بچوں سے قیمتی تو نہیں ہے، اسے کل جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ، جو پیسے مل جائیں اس سے ہم مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں گے۔ عزاداروں، لکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو نہلا کے دھلا کے اچھی لباس پہنا کے بازار میں لے گیا، بچہ بھی راضی ہے، میں مولا حسین کے نام بکنے کے لیے راضی ہوں۔ آیا، آنے کے بعد بازار میں کھڑا ہے، یہاں تک کہ اب شام ہونے والی ہے، بچہ نہیں بکا، اور یہ بہت مایوس ہوتا چلا جا رہا، مایوس، اور مایوسیوں کی دنیا ہے۔ ایک بیگ دیکھا کہ کوئی شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا اس بچے کی کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی، اس نے قیمت دی اور بچہ لیا اور لے کر کے یہ چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد کہ اپنے گھر میں بھی میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، چلو اللہ کے فضل سے ہم ایک اولاد تھی جسے فروغ کر کے ہم اپنے آقا کا ماتم کریں گے۔ ابھی یہ خوش تھے کہ اتنے میں کسی نے دخل بات کیا، اب جو دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک مرتبہ یہ گھبرا کر کے گیا، کہیں ایسا تو نہیں بچہ واپس آ گیا اور ہمیں قیمت واپس کرنی پڑے۔ دروازہ جب کھولا عزاداروں تو کیا دیکھا، بچہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے جو نقاب پوش بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے کوئی نقاب پوش بھی کھڑا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ گھبرا کے بچے سے کہتا ہے، لگتا ہے تو نے کوئی شرارت کی ہے، اس بنیاد پہ یہ واپس کر رہے ہیں، اب تو ہم پیسے واپس کر دیں گے تو مولا کی عزاداری کیسے کریں گے؟ بچہ کہتا ہے، میرے بابا ایسا نہیں ہے، بلکہ جب میں گیا ہوں تو مجھے خریدنے والا کوئی اور نہ تھا، میرے مولا حسین کا بھائی عباس تھا، اور یہ پہنچانے والا بھی کوئی اور نہیں ہے، سکینہ کا پیارا چچا عباس۔ عزاداروں کتنا مشکل تھا آج الحمدللہ ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ عزاداروں، آج جناب مسلم کے یتیموں کے مصائب آپ کے حوالے کر دوں، خدا آپ کے بچوں کو کبھی یتیم نہ کرے۔ ہائے عالم غربت میں جناب مسلم کے بچے کیسے، پہلے تو عزاداروں قیدی ہوئے، جناب مسلم عزاداروں دارالامامہ کی چھت پر جب لائے گئے تو آپ نے دیکھا کوفے والے اپنے بچوں کے ساتھ جانور خرید کے لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کل 10 ذی الحجہ ہے اور کل قربانیاں کرنی ہے۔ جناب مسلم رونے لگے، آواز کوفے والوں، تمہارے شہر میں میرے بچے بھی رہتے ہیں۔ عزاداروں، کیا یتیمی ہے قید خانے میں۔ یہ دونوں بچے جب لائے گئے، ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، 2-4 روز، کہ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے،
ایسا ہے کہ اب تو ہمیں بڑی مصیبت، قید خانہ ہمارے لیے بہت مصیبت ہو گیا۔ چھوٹا بھائی کہتا آج جب شیخ آئے گا داروغہ زندان، آج ہم اس سے کہیں گے بھائی جو تو دانا اور پانی لے کے آتا یہ اتنا کم ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر نہیں پاتا، ہماری پیاس بجھ نہیں پاتی، اگر ہو سکے تو ہمیں آزاد کر دے۔ جیسے ہی وہ بوڑھا داروغہ زندان آیا، اس چھوٹے بچے نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس کے پیر پر گرا کے کہا اے شیخ ہم پہ رحم فرما، ہم رسول اللہ کی نسل ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شیخ نے اور بچے کو اٹھایا، سینے پہ لگا کے کہہ رہا ہے آقا مجھے گناہگار نہ کرو آقا۔ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے لال ہیں۔ وہ ایک مرتبہ داروغہ زندان کہتا معاف کریے گا مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے یہ دروازہ کھول دیا، رات کا وقت ہے، کوفے کو پوری اسی ایک رات میں طے کر ڈالیے تاکہ کوئی جلاد تمہیں پکڑنے نہ پائے۔ عزادارو یہ بچے نکل گئے اور پیدل چلتے رہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ۔ عزادارو ادھر ابن زیاد کے تمام پولیس والے دوڑ رہے ہیں، اس نے اعلان کر دیا جو بھی مسلم کے بچوں کو لے کے آئے گا ہم اسے 1000 درہم انعام دیں گے۔ عزادارو یہ بچے چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی اور چاروں طرف سے اجالا پھیلنے لگا کہ یہ بچے ڈر کے ایک درخت پہ بیٹھ گئے۔ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے ایک کنواں ہے عزادارو، اور اسی علاقے میں ایک مومنہ رہتی تھی عزادارو۔ اس مومنہ نے اپنی کنیز کو بھیجا جا کنویں سے پانی بھر کے لا۔ جیسے یہ پانی لینے کے لیے آئی عزادارو اور اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالنا چاہا، پانی میں 2 معصوم جیسے بچے دکھائی دیے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے اوپر دیکھا، کیا دیکھا؟ پھول جیسے بچے ہیں جو سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ دوڑی ہوئی گئی اپنی ملکہ سے جا کے کہا میں نے 2 ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بچوں کو دیکھا، اگر تو پناہ دے گی اللہ تجھے جزا دے گا۔ کہتی کہ مومنہ جا دونوں بچوں کو لے کے آ۔ ان دونوں بچوں کو اس نے اتارا اور تسلی دی تم پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ دونوں بچے جب آئے تو مومنہ پوچھتی ہے بتاؤ تمہارا وطن کہاں ہے؟ بچے کہتے تو نے مدینے کا نام سنا ہے، تو نے مدینے کا نام سنا ہے؟ کہاں میرے رسول اللہ وہی رہتے تھے، میرے آقا علی رہتے تھے، وہاں مولا حسن رہتے تھے، آقا حسین رہتے ہیں۔ کہا اسی حسین کے بھائی عقیل، مسلم ابن عقیل کے ہم دونوں بیٹے ہیں۔ ارے ابن زیاد کے قید میں تھے، ہمارا بابا مارا گیا، ہمارا بابا ذبح کیا گیا، ہم یتیم ہیں، قید خانے سے فرار کر کے آئے ہیں۔ اس مومنہ نے ایک مرتبہ سینے سے لگایا۔ مومنہ کہتی کتنی خوش قسمتی ہے میری، آج میرے گھر میں اولاد رسول آئی ہے، آج میرے گھر میں اولاد رسول آئی ہے۔ عزادارو اس نے اپنے ایک حجرے میں کمرے میں پناہ دی۔ یہ بچے دن بھر رہے، رات میں سوئے عزادارو، اور اس کا شوہر حارث نام تھا۔ یہ ان بچوں کو تلاش کر رہا تھا، فقط 1000 درہم کی لالچ میں یہ تھکا ماندہ رات کے سناٹے میں آیا اور آ کر کے سو گیا۔ عزادارو یہ ایک حجرے میں دونوں بھائی سوئے ہیں، کمرہ بند ہے۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی کی آنکھ کھلی، چھوٹے بھائی نے آواز دی بھیا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے نانا رسول خدا آئے تھے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدایا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ ہم ایک مرتبہ دادارو کہتا کیا ہے کہ نانا رسول اللہ آئے تھے اور بابا بھی آئے تھے۔ بابا یہ کہہ رہے تھے میرے پاس آ جاؤ، تم لوگوں نے بڑی زحمت کی ہے۔ بڑا بھائی کہتا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بھائیوں نے گلے میں باہر ڈال کے دادارو اب ہچکیاں لے لے کے دونوں بچے رو رہے ہیں۔ عزادارو یہ آواز حارث کے کانوں میں جب پہنچی تو حارث کہتا کیا ہے یہ رونے کی آواز بچوں کی کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز کے سہارے گیا، حجرے میں داخل ہوا، دیکھا 2 بچے ہیں تو کہتا کیا ہے تم لوگ کون ہو؟ یہ بچے سمجھے چونکہ یہ مومنہ کا گھر ہے لہذا ہمیں امن ہے۔ یہ جیسے ہی کہا تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ عزادارو سننا تھا کہ یہ جلاد دونوں کے بال بگل کے گھسیٹتا ہوا لے کے آیا اور لے کر کے آیا، دونوں کے بازو باندھے فرات کے کنارے لے کے چلا ذبح کرنے کے لیے۔ اتنے میں عزادارو یہ مومنہ پیچھے پیچھے دوڑی، کہتی جا رہی تھی ارے رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اگر بی بی زہرا کو کیا جواب دے گا؟
تلوار نکالی مومنہ پہ جو چلائی تو اس کے بعد وہ قلم ہو گئے، تڑپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ دبا رہی ہے نا۔ جزاکم اللہ خدا الہ آباد و فکری رحمت نادر فرما۔ عزادارو آخری فکری رحمت تمام ہے۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے آیا، سنو کہ عزادارو اپنے غلام کو تلوار دی ظالم نے، کہا دونوں بچوں کے سر قلم کر لے۔ یہ غلام ایک مرتبہ کچھ دور چلا اور چل کے تلوار پھینک کے دریائے فرات میں کود گیا اور کہتا کیا ہے، میں تیرا مجرم تو بن سکتا ہوں مگر زہرا کا مجرم، میں زہرا کا مجرم نہیں بن سکتا ہوں۔ عزادارو ان بچوں نے بڑی منت کی، بڑی سماجت کی۔ عزادارو ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا کہ اب میں بچ نہیں سکتا ہوں، اب ہمارا سر قلم ہو کے رہے گا۔ عزادارو اتنا احساس جب ہو گیا، دونوں بچوں نے کہا اتنی اجازت دے دے ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ دونوں بچے عزادارو کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، فوراً ہی ظالم نے انتظار نہیں کیا کہ نماز یہ پڑھ سکے، بڑے بھائی کے سر کو قلم کیا اور جسم کو فرات میں ڈال دیا۔ بڑے بھائی کا جسم رکا رہا، پھر جب چھوٹے بھائی کے سر کو قلم کیا تو چھوٹے بھائی کے جسم کو فرات کے حوالے کیا، دونوں بھائی کا جسم گلے میں ہاتھ ڈال کر کے عزادارو ایک مرتبہ دریا کے حوالے ہو گیا۔ عزادارو جب لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا تو جناب مسلم کی بیوہ آپ کی زوجہ کہتی ہے اے مسلم تم ذبح کیے گئے، ارے میرے بچے کہاں ہیں؟ آواز آئی اے مومنہ میرے بچے بھی ذبح کیے گئے، تمہارے بچے ہمارے پاس ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله 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 اللهم بحق الزهراء وبها وبعدها وبنيها